بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه وعلى سائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ ٹھیک بیٹھو تشریف۔
معزز اور محترم سامعین، اللہ کریم کا بے شمار احسان ہے جس نے آپ کو مجھ کو اس مبارک محفل میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مقدس ہو رہا ہے۔ اس مبارک محفل میں ہماری حاضری یہ محض اس کا ہم پر کرم۔ نیک محفل میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جو دوسری محافل ہے اس میں تو ذرا آسانی سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ مبارک محفل میں ذرا آنے کے لیے اس کی رحمت چاہیے، کرم چاہیے۔ اذانیں تو ہو ہی رہی ہیں، اذان نہ ہو تو ہم کہتے ہیں آج اذان کیوں نہیں ہوئی؟ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ بھئی جب اذان ہو گئی ہے تو اس پر ہم نے عمل بھی کیا ہے۔ اذان نہ ہو تو ہم سب پوچھتے ہیں کہ آج اذان کیوں نہیں ہوئی؟ تو جب اذان ہو گئی ہے تب مولوی صاحب کس سے پوچھے بھی تم کیوں نہیں آئے ہو؟ وہ تو نہیں پوچھتے، نہ اسے اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ اس مبارک محفل میں آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا کرم کہ اس نے ہمیں اس مقدس اور مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر محفل رسول اللہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ، سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ دیکھو نا، اپنے مولا کا پیارا، اللہ پیارے کو یہ نعمت ملی نا، یہ سعادت ملی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اگر یہاں پر اللہ کا نیک بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نے حضور حضرت شیخ الحدیث کے پیچھے بھی جمعے پڑھے، ہم نے محدث اعظم پاکستان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے شیر ربانی کی زیارت کیا، ہم نے شرف شریف کی زیارت کیا، اور پیارے آقا علیہ السلام جن کے امام ہیں وہ اللہ کے سارے نبی جلوہ گری فرمائے، جیسا امام ویسے مقتدی۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آج 20 رجب ہے نا، اور 26 رجب کو اگلے جمعہ جو ہے وہ معراج شریف ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ہمارے آقا علیہ السلام نے جو اقصیٰ کی مسجد میں نماز پڑھائی اس میں راز کیا تھا؟ اس میں راز کیا تھا؟ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہمانا اول آخر، کہ اول اور آخر کا جو معنی ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ سرکار سب سے پہلے ہے اور سرکار ہی سب سے بعد میں جلوہ گری۔ سبحان اللہ۔ میں تو اس وقت نبی تھا
جبکہ حضرت آدم ابھی مٹی اور پانی کے اندر جلوہ گری فرما رہے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہمانا اول آخر، دست بستہ کھڑے ہیں پیچھے حاضر، جو سنطلت پہلے کر گئے تھے۔ اصل بادشاہی کن کی ہے؟ نبیوں کی۔ اصل بادشاہی کن کی ہے؟ ولیوں کی۔ اصل بادشاہی کن کی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی۔ ان کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آج دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ دراز ہو گیا، لیکن ان کی ولایت اور بادشاہی میں کوئی فرق پڑا؟ لیکن جو دنیا دار ہیں وہ جیسے ہی الگ ہوتے ہیں پھر ان کا کوئی نام لیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا بیٹھنا اٹھنا جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ ساری تبلیغ، ساری تربیت کس نے کی ہے؟ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تم تعلق بناؤ، اللہ سے پیار کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، مجھے فرمایا ہے، اور میرے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں۔ یہاں اشتہار چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور خواجہ صاحب کو اشتہار چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، وہ ہم سے بہت پہلے چلے گئے، لیکن بچہ جو ہے ان سے پیار کرتا ہے۔ حضور داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں، حضور غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، اور حضور حضرت امام اعظم سے پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب رسول اللہ کے غلام ہیں۔ جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، یہ سب سے اولا ہمارا نبی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن مقام محمود کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے جلوہ گری کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مقام محمود وہ ایک ایسا مقام ہے جس کا دیکھو نا نام ہی کیا ہے، مقام محمود، وہ مقام جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف۔ مسجد کی بہت بڑی شان ہے، بازار اپنی جگہ، لیکن مسجد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہم جب حرم میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، مسجد قباء شریف میں جاتے ہیں، مسجد طور سینہ میں جلوہ گری فرماتے ہیں، تو ان کی اپنی اپنی شان ہے۔ تو مقام محمود وہ ایک مقام ہے جس کے اوپر میرے اور آپ کے آقا جو ہیں وہ جلوہ گری فرمائے۔ سرکار کے لوائے حمد، آپ کے دستے مبارک میں لوائے حمد، لوائے حمد، حمد کا جھنڈا اللہ انہیں جھنڈا عطا فرمائے۔ اسی لیے دنیا میں بھی جھنڈے ہیں۔ سرکار جب بھی کسی غزوے میں جاتے تھے جھنڈا تو ساتھ ہی ہوتا تھا، اور وہ جھنڈا پتہ کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اگر 1000 سال تک چلتا رہے تو جتنا وہ سفر کرے گا اتنا وہ جھنڈا جو ہے اللہ نے لمبا بنایا۔ سب سے اولا ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے آقا کا جھنڈا بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا
پیارا ہمارا نبی. مولا کا کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار سے ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے پیارے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جس کو خدا راضی کر رہا ہے اس ذات کے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہوگا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کیا کرم فرما رہا ہے، اللہ مہربانی فرما رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے. کیا پیارے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے؟ آپ کے جتنے امتی ہیں ہم ان کی بخشش فرما دیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ حضرت فرماتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سارا جہان کیا کہتا ہے؟ اللہ تو راضی ہو جا. اور اللہ اپنے کرم سے، اللہ اپنی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنی شفقت سے، اللہ تعالیٰ اپنی بے حساب اپنی رحمت سے اپنے پیارے محبوب کو نواز رہا ہے. کیا میرے پیارے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے؟ جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہی کر دیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوائے حمد اتنا بڑا لوائے. اب دیکھنا 5-6 گز کا جھنڈا اگر آپ کسی بوڑھے کو پکڑا دیں، اس کے ساتھ اس کی جو ہے بانس بھی تو ہوگا نا، تو وہ اٹھانے میں اسے دقت نہیں ہوگی، دقت نہیں ہوگی. اور جو سرکار اپنے دستے مبارک میں پکڑ رہے ہیں اس کی لمبائی کتنی ہے؟ سبحان اللہ. تو جس دستے مبارک سے پکڑ رہے ہیں پھر اس میں قوت کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایسا ہاتھ کسی نے بنایا یا ایسا ہاتھ کسی کا ہے کہ جس میں اتنی قوت اور طاقت ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہان کے لیے بنایا نا پیارے محبوب. یہ بوجھ تم ہی اٹھا سکتے ہو. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کی بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا، اتنی قوت دی ہے. تو جس کے دستے مبارک میں اتنی قوت ہے اس کے جسم اطہر میں کتنی طاقت ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جھنڈے مبارک کے اوپر لکھا کیا؟ کوئی لکھائی بھی ہوتی ہے نا، خالی جھنڈا نہیں ہے، اس میں لکھائی ہے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں 3 لائنیں ہیں. یہ سرکار بتا رہے ہیں کہ وہ جھنڈے مبارک کی 3 لائنیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. پہلی لائن میں کیا ہے؟ یہ مبارک ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع، سبحان جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک. جب بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے تو اس کی برکتیں جو ہیں وہ بے شمار. بے شک. بغیر بسم اللہ کے وضو کرو اس کی اور بات ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کرو اس کی اور بات ہے. بے شک. جیسے ہی تم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کیا سارے جسم کے گناہوں کو کیا اللہ نے دھو کر رکھا. سبحان اللہ. سبحان پڑھی تو اللہ. بسم اللہ ہی ہے. سبحان اللہ. اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھائیں تو جو دشمن ہے وہ قریب نہیں آتا. نہیں آتا. آہا. اور اگر بسم اللہ کے بغیر پڑھے تو وہ دشمن جو ہے وہ جلدی جلدی کھا جاتا ہے. وہ دشمن ہمارا جو ہے وہ جلدی جلدی کھا آ جاتا ہے. جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آپ کا بھی نیا نیا غلام، جب نئے نئے باتیں ہوتی ہیں نا تو نیا نیا غلام وہ کھانا کھا رہا تھا، مسافر بھی تھا، اب وہ کھا رہا تھا. اب اسے خیال آیا کہ یار میں وہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھ، اور سرکار مسکرا رہے ہیں، سرکار تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، تبسم بھی
فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ جیسے ہی آخری لقمے کے اوپر اس کو یاد آیا کہ میں بسم اللہ نہیں، اس نے بسم اللہ شریف پڑھی. جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھی دشمن جو ہے اس نے ساری روٹی باہر پھینک دی. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو یہ برکت والی روٹی جو ہے یہ ایمان والوں کے دل میں جاتی ہے، ان کے پیٹ میں جاتی ہے، اور جو بے ایمان آدمی ہے ان کے دل میں ختم والی روٹی نہیں جاتی. وہ کہ یہاں پر بسم اللہ شریف پڑھی جاتی. جیسے ہی بسم اللہ پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں ڈال دی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا کر باہر نکلے تو ایک آدمی نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے کھانا چاہیے. آپ نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ اسے ساتھ لے آنا. تو خلیفہ تھے نا، اشارہ کیا اسے ساتھ لے. وہ جب ساتھ لے کر گیا تو کھانا اسے پیش کیا. اس نے کافی 5-7 روٹیاں کھا لی. تو حضرت عمر نے فرمایا مومن تو اتنا نہیں کھاتا ہے، ایسے بندے کو دوبارہ نہیں لانا. مومن ایک ہاتھ میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 ہاتھوں میں کھاتا ہے. ہمارے کھانے کا بھی حساب، ہمارے اٹھنے کا بھی. یہ ساری تربیت ہمارے آقا نے فرمائی کہ مومن کا کھانا کیا ہے، ایک آنکھ، اور کافر کا کھانا کیا ہے، سارا ہی. تو اب سارا کھانے سے تو پھر سحری کے ٹائم نہیں اٹھا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لوائے حمد، اس کا نام بھی اللہ نے رکھا. کیا میرے پیارے محبوب یہ تیرا جھنڈا ہے، اس کا نام کیا ہے، لوائے حمد. لوا کا میں نے جھنڈا، حمد میں نے تعریف والا جھنڈا، کہ جس کو دیکھ کر جو آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے. دوسری لائن میں کیا لکھا، سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 1000 سال کا سفر ہے. کتنی لمبائی ہے، کتنا لمبا یہ لکھا ہوگا. یہ آج کسی میں طاقت ہے اتنا لمبا لکھے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ اللہ نے لکھا. سبحان اللہ. جس نے اسے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس نے اس کے لیے سارا نام بھی ساری کائنات کے لیے لکھا. سبحان اللہ. سبحان. اور تیسری لائن میں کیا لکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو آپ دیکھو نا، ہر کام اپنے رب کی حمد بیان کرنی چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بادشاہ ہیں، کائنات کے سردار ہیں، کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. سب سے اعلیٰ ہمارے آقا ہیں، ان کی تعریف بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان کی شان بھی سب سے اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے سے بہتر فرما دیا. سبحان اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. عام مخلوق سے، ہم جیسے سے اللہ کے ولی تو بہت بڑی شان ہے، اللہ کے ولیوں کے تو بہت بڑی شان ہے.
ہماری سب کی آنکھیں مل جائیں تو تب بھی ہمیں یہ جو ہے وہ ثمرآباد کا جو چوک نظر نہیں آ سکتا، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے مدینہ شریف دکھا دیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہی مدینہ شریف کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقام محمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 3 کرسیاں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، مقام محمود پر کتنی کرسیاں ہیں؟ 3۔ ایک کرسی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے عطا فرمائے گا، سبحان اور ایک کرسی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا، اللہ، سبحان جس کے اوپر ہمارے آقا بھی فخر کرتے ہیں۔ سبحان، پورا مکہ جو تھا وہ بازو کھڑا کر کے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اسماعیل کے اولاد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو تو وہ تو بتوں کو توڑتے تھے، تم بتوں کو جوڑ رہے ہو۔ کیسی اولاد ہو تم؟ کیسی اولاد کہ دادا جان تمہارے بتوں کو توڑ رہے ہیں اور تم کیا ہے؟ جوڑ رہے ہیں۔ وہ بتوں کو نکار رہے ہیں، تم خانہ کعبہ میں داخل کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم کیا ہیں؟ ابراہیم کی اولاد۔ تو میرے پیارے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ دائیں جانب جلوہ گری فرمائیں گے۔ سبحان اب تیسری کرسی کس کی ہے بھائی؟ اللہ، یہ کس نبی کی آ رہی ہے؟ کس اللہ کے نیک بندے کی آ رہی ہے؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ کرسی میرے پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق کو سبحان عطا، اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے صدیق اکبر صدیق اکبر کو عطا رضی اللہ فرمایا، تعالیٰ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی جب پورا مکہ جو ہے وہ میرا انکار کر رہا تھا، اور میرے پیارے ابو بکر نے بن دیکھے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی بن کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، رسولوں نبیوں کے بعد جو ساری کائنات سے افضل ہے، چاہے حضرت آدم کی امت ہو، چاہے حضرت عیسیٰ کی امت ہو، چاہے جناب محمد مصطفیٰ کی امت ہو، ساری امتوں سے افضل کون ہے؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کیسے افضل ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے سرکار سے محبت فرمائی، سبحان، سرکار کی خدمت کی، سرکار کے ساتھ تعلق بنایا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی۔ اے میرے ہمارے محبوب آپ نے فرماؤ کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت کرنے کی جو شرط ہے، جو دلیل ہے، جو اس کے اوپر بیان ہے، وہ یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ جو میرے ساتھ پیار کرے گا نا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ پیار ہی نہیں کرے گا وہ اللہ سے محبت، یہ پیار ہی ہے نا، یہ پیار ہے کہ سرکار کی محفل سے جا کر بیٹھے ہیں تو یہ پیار ہی ہے نا۔
تو فرمایا فاتبعونی، اب اتباع اسی وقت ہوتی ہے جب دل کے اندر محبت پیدا ہو۔ اللہ جب تک دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی آپ کبھی اتباع نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی اتباع کرنی ہے تو دل میں محبت ہو کہ میرے والد صاحب نے فرمایا، جو میرے والد نے فرمایا میں نے وہ کرنا ہے، جو میری والدہ نے فرمایا میں وہ کرنا ہے۔ تو جب والد اور والدہ کی محبت دل میں نہ ہو پھر کبھی اتباع نہیں ہو، کبھی فرما برداری نہیں ہو، کبھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب تھوڑا بہت جھگڑا ہوتا ہے دونوں میں تو پھر ہمارے جو ہے وہ طور طریقہ بدل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اب میں کیا کروں، کیسے میں ان سے پالوں؟ تو فاتبعونی اسی وقت ہوگی جب دل کے اندر رسول پاک کی محبت ہے۔ محبت ہوگی، سبحان دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، وہ دل ہے کہ جس دل کے اندر ان کی محبت ہے، سبحان وہ اللہ، بے بھرا ہوا شک ہے۔ بے شک۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سرکار نے پوچھا تھا کیا پیارے ابو بکر تمہیں دنیا میں کس چیز سے زیادہ محبت ہے؟ بتاؤ تو صحیح، آج یہی بتا دو۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے اس سے محبت ہے کہ میرا سارا جسم جو ہے وہ آنکھ بن جائے، میں آپ کی زیارت ہی کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو حدیث تو یہی ہے نا، اسی کو حضرت سلطان العارفین نے اس کا ترجمہ کیا نا کہ لولو دے وچ لکھ لکھ چشمہ، ایک لوں تے او دے وچ بھی لکھ آنکھ رب بنا دے، تے پھر میں اپنے پیر نو ویکھاں، پھر میں اپنے پیر نو ویکھاں۔ تو اب لوگ نہیں کہتے کہ 100 پیر ایک طرف ماں کلی ایک طرف، 100 پیر نو بٹھا لو نا تو زیارت کر لو، تو انہوں نے کہا جی دعا کرو کم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بھائی اللہ دی مرضی ہے سنا، تے جے ماں راضی ہو کے کہہ دے مولا انہوں موسیٰ دا دوست ہی بنا دے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماں کلی نہیں کہتا کہ مولا میرے پتر نو جنت دے وچے موسیٰ دا دوست بنا دے، دوست بنا، تے رب نے مان لیا۔ سبحان اللہ، تو پھر ماں دی گل ہوئی دعا نا، قبول ہو گئی، تے ماں دے نال پیار پھر کرنا نا، چاہیے، تے جنہاں نے ماں نال پیار کیتا اتر گئے۔ بے شک، ہاں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والو اگر تمہیں اپنے رب سے محبت ہے تو اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، اور میری اتباع اسی وقت ہوگی جب تمہارے دل میں میری محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، کسی کی بھی اتباع بے کرو، اپنے استاد کی، ماسٹر صاحب کی، پروفیسر صاحب کی، اپنے افسر کی، جب محبت ہوگی تو آپ اس کی کہنے لگیں گے نا، اور اگر محبت نہ ہو تو وہ آپ کو کوئی کام کہہ دے آپ آگے سے ادھر ادھر کہہ دیں گے، سنا تو وہ کام نہیں ہوگا، وہ کام نہیں ہے۔ دیکھو نا ایک دن اللہ، یہ تو درمیان میں بات آ گئی، آج ایک دن میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سربراہ ہیں ہمارے چیف جسٹس اطہر من اللہ، ان کا بیان آیا تھا، کہتے ہیں اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ میں کیس کا فیصلہ لکھا رہا ہوں اور کلرک آگے سے کہتا ہے سر میں چائے نہ پیا میں پی لوں، سر میں نے چائے پینی ہے ابھی میں چائے پیا ہوں۔ کوئی ہے دل میں محبت، ہے دل میں ادب؟ وہ اتنا بڑا بندہ اس کے منہ پر کہہ رہا ہے کہ سر میں پہلے چائے نہ پیا ہوں، اخبار میں لکھا تھا، میں خود تو نہیں۔ تو وہ یعنی وہ رو رہے تھے کہ آج اتنی بد نصیبی ہے ہماری۔ تو یہ محبت اسی وقت جب دل کے اندر ادب آئے گا پھر کیا ہے اتباع ہوگا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں پیار تھا، محبت تھی، ادب تھا، جیسے سرکار حکم فرماتے تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر۔ وہ یہ آگے سے بات نہیں کرتے تھے،
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے تشریف لائے ہیں تو ابھی تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے، تو پورے مکے کے سردار جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ اب ان کے پاس ٹائم تھا، ویسے کسی سردار کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اب وہ دشمنی میں ارد گرد ہے۔ ابو بکر دیکھ لیا تیرے یار نے کیا کہا، ابو بکر دیکھ لیا تیرے یار نے کیا کہا۔ وہ آپ نے فرمایا ابھی تو میں نے اونٹ سے اپنا سامان بھی نہیں اتارا، ابھی تو میں گھر میں داخل بھی وہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنے فارغ ہو کہ آج تو میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ کیا کہا میرے یار نے؟ انہوں نے تو نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نہیں جانتے ہو انہیں؟ 40 سال سے تم بھی تو کہہ رہے ہو کہ تم صادق بھی ہو امین بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ آج تو صادق اور امین کا روڑا ہے نا۔ اب تو کہتے ہیں میں صادق ہوں میں امین ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں تو زبانی کہہ رہا ہے۔ صادق اور امین وہی ہے جو رسول اللہ کا سچا غلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ صادق بھی ہے وہ امین بھی ہے، کیونکہ ہمارے آقا بھی صادق ہے، بے شک، ہمارے آقا بھی امین ہے۔ بے شک جب ہمارے آقا مکہ معظمہ سے اللہ کے حکم سے جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف، تو آپ کے گھر کے اندر آپ کا پورا گھر جو ہے وہ بینک بنا ہوا ہے، اور پورے مکے کی جو ہے امانتیں وہ کس کے گھر میں ہے؟ رسول اللہ سرکار کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس آقا کے غلام ہیں، ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں، ہم اس آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ان کے گھر میں تو کافروں کا مال پڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہمیں کوئی اپنا مال، اپنے گھر والا مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا کردار اتنا جو ہے کمزور ہو گیا کہ ہم پر ہمارے گھر والے اعتماد نہیں کرتے ہیں کہ اس کو پکڑا دیے تو اس نے تو کھا جانے، اسے پیسے پکڑا دیے شام تک ان کا بیڑا غرق کر۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی یہ کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا، الحمدللہ۔ مفت میں غلام بنا دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں بچا کر رکھا۔ اللہ روحیں تو بنی ہے نا، اتنی روحیں ہیں، ہمارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اتنی روحیں ہیں جو وہاں لوح محفوظ سے سیدھی جنت میں چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ انہیں اب سننے میں آتا ہے یار ہم بھی وہاں ہوتے تو ٹھیک تھا، وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، وہ جو وہاں گیا ہے نا تو وہ اتنے ہی ہے جتنے ہیں، لیکن جب ادھر سے ہو کر جائے گا نا تو وہ پکائیں گے اس نے تو صبر بھی کیا ہے، اس نے تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، اس کے ہر قدم کے اوپر اللہ نے اس کے درجات کو بلند فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان۔ صبر کرنا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یتقی ویصبر، وہ بندہ کہ جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پر احسان کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے اندر صبر نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا نا، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی پکڑ لے گا، کوئی پھاڑ لے گا، گدے پھر کیا سنے 30 کروڑ دیوانے دے، سنے کون سا ڈر ہے، کون سی بات ہے، سنے یہ کو موقع بار بار آتے ہیں، سنے تو جب ایسے ہی آنا ہے تو اس کا نتیجہ بھی تو یہی نکلنا ہے، یہ نتیجہ بھی تو وہی نکلنا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دنیا میں تشریف لائے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا فرما دیں گے کہ آپ پر راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، حضور کا جو سانس ہے وہ بھی اللہ کی رضا، سبحان بے شک حضور جو سانس لیتے ہیں وہ بھی کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے تو پھر سوائے محمد برائے محمد، اے پیارے محبوب آپ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ میں نے آپ کے لیے ہی پیدا کیا، سبحان آپ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کس لیے؟ آپ ہی کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، محمد حضور کے لیے ہے، محمد اللہ کے لیے ہے اور اللہ حضور کے لیے۔ تو جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو جب بندہ بھی سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے نا تو پھر اس پر بھی اللہ کی ایسی عنایات ہی ہوتی۔ سبحان حضور غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ صاحب، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کرتے کرتے ہی جیل میں گئے نا، 11 مہینے آپ گوالیار کی جیل کے اندر رہے۔ کس لیے رہے تھے؟ اسی لیے رہے تھے کہ سرکار کا وہ نام لیتے تھے، سرکار کا ذکر کرتے تھے، سرکار کی بات کرتے تھے، تو دنیا داروں کو یہ باتیں جو ہیں وہ ذرا مشکل لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ ہر وقت ہی ایسی۔ تو حضور سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل ہے، آپ 11 مہینے گوالیار کی جیل کے اندر آپ نے گزارے، لیکن جب وہ باہر نکلے ہیں تو وہ جیل والے جو ہیں وہ بدماش نہیں تھے بلکہ سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثر دیکھے، نگاہ ولی میں یہ تاثر دیکھے، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھے، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھے، جب ان کی نگاہ اطہر پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹائم کیوں ہو گیا؟ ٹائم 9:15 اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی ملی، یا غوث اعظم، آستانہ علیہ شرکپور شریف زندہ باد، آستانہ علیہ شرکپور شریف زندہ باد، آستانہ علیہ شرکپور شریف، زندہ باد، فیض شعر ربانی، زندہ باد، فیض شعر ربانی، زندہ باد۔ یہ شعر ربانی کا ہی فیض ہے، ان کی نگاہ کرم سے یہ سارے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ صوبہ بہار نہیں، صوبہ بہار انڈیا میں پہلے ایک ہی تھا نا، صوبہ بہار تشریف لے گئے، کوئی کام ہوگا ادھر تشریف لے گئے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گیا، تو جو وہاں امام صاحب تھے نا وہ انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور مسلے پر کھڑے ہوئے، ٹوپی پہنی تھی مسلے پر کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب میرے آقا کے سر انور کے اوپر تو دستار بھی ہوتی تھی، اب دیکھو نا لوگ شاہ جی سروں ننگے نہیں نماز ہو جاتی، نماز کے لیے تو سر ننگا کرنے کے تمہیں بہت مسئلہ یاد ہے، کیا اللہ نے کپڑے نہیں دیے؟ جتنے کپڑے آج ہیں اتنے کپڑے رسول اللہ کے زمانے میں تھے،
اتنے کپڑے رسول اللہ کے زمانے میں تھے یہ بتا دو پہلے. سنا؟ تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب میرے آقا جو تھے وہ تو نماز آپ نے فرمایا کہ امامہ شریف بھی بن. اب انہوں نے آگے سے جیسے انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے نہیں ہے, میرے پاس غربت ہی ہے نا, چلو مان نہیں ہے نہیں ہے. حضور میاں صاحب نے اپنے سر انور سے دستار مقدس کو اتارا, اس کے 2 حصے کر دیے اسی وقت. فرمایا لو حضور آدھا آپ باندھ لو آدھا میں باندھ لو. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ اللہ کا ولی کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی ولی میں طاقت. پھر جو میاں صاحب کے سر انور کو لگی ہوئی دستار جب اس کے سر پر پڑی تو کیا پھر وہ کیا ویسے ہی رہ جائے گا یا وہ بھی ولی بن گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو کپڑا اللہ کے ولی کی سر انور سے کئی عرصہ دراز تک وہ لگا رہا, اس کپڑے میں کتنی برکت ہو. سبحان اللہ بے شک. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مقدس تبرکاً ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو جب کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہوتا تو میں سرکار کے جبے مبارک کا ایک پلو پانی میں ڈال کر اسے پلا دیتی, اللہ اسی وقت شفا عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. جن کے کپڑے میں اتنی شفا ہے ان کی زبان اطہر میں کتنی شفا, اللہ اور جن کے منہ میں نبی کریم نے اپنی زبان ڈال دی ان کے اندر کتنے انوار ہوتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر سبحان اللہ. آج کوئی بزرگ ذرا وہ کہانی سے گڑتی دبا لو, شاہ جی سے گڑتی دبا لو, دادے سے گڑتی دبا لو, دادی سے گڑتی دبا لو, اور جن کو گڑتی رسول اللہ نے دی ہوگی اس میں کتنے نارمارو تجلیات آتے ہوں گے, ان پر کتنا اللہ کا کرم ہوتا. بے شک. انہی کے لیے پھر فرماتے ہیں شاست حسین بادشاہ است حسین سبحان اللہ دین است حسین, کیونکہ ان کے منہ میں رسول اللہ کا لعاب ہے. وہی لعاب خارے کنویں میں تھوڑا سا گر جائے تو وہ میٹھا بن جائے, تو جہاں پر وہ عرصہ دیر تک وہ چوستے رہے ہوں گے اس کے اندر کتنی مٹھاس ہو. سبحان اللہ. شاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. اب وہ جنہوں نے زبان چوسی تھی نا انہوں نے پھر کام کیا کیا, سرداد نداد دست, سر تو دے دیا لیکن ووٹ نہیں. اب ہم کہتے ہیں ووٹ دو جی, اوے جاٹے ووٹ دو, اوے جاٹے ووٹ دو, اوے ارائیے ووٹ دو. مولویاں نو ووٹ نہیں دینا, مولویاں نو ووٹ نہیں دینا, سنا جٹاں نو ووٹ دینا سنا. اور نہ کدھا لینا, امام حسین دے غلام, امام حسین دے غلام. امام حسین نے سانو بڑی محبت ہے, خاک محبت ہے امام حسین نے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. پھر جا کر بنا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کس نے رکھی, وہ ہمارے آقا حضرت امام حسین نے رکھی. تو میرے بھائیوں 5 وقت نماز پڑھا کرو. میری آپ سے یہی سب سے بڑی تقریر ہے کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو. اپنے بچوں اور بچیوں سے کہو نماز پڑھا کرو. جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اقم الصلاۃ لذکر, اے میرے پیارے موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اسے دوسرا ذکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, وہ سارا ہی ذکر اس میں آ جاتا ہے.
تو اگر نماز ہی نہیں پڑھی تو یہاں پر اللہ ہو کرنے کا یا ادھر ادھر کو سر مارنے کا اتنا فائدہ. نماز پڑھا کرو. تو نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. اللہ تعالی ہمارے عامر بھائی پر اور اس کے دوستوں پر، اہل محلہ پر، گلی والوں پر، ویسے ہی اس کا نام ہے مظفر، یہ تو ویسے ہی کامیاب ہے. دیکھو نہیں مظفر کالونی، تو یہ تو ویسے ہی کامیاب ہے. اللہ تعالی حضرت امام حسین کے صدقہ اور وسیلہ سے اور عزت و عظمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.